لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جانور کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، دل کی نیت پہنچتی ہے، دل کا اخلاص پہنچتا ہے، دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ تو دل میں کوئی عیب نہ ہو، دل میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی نام و نمود نہ ہو، کوئی دکھلاوا نہ ہو، کوئی شہرت نہ ہو، کوئی رسم نہ ہو، کوئی بوجھ نہ ہو، بلکہ خوش طبعی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، عبادت سمجھتے ہوئے، محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم اللہ کے راہ میں اپنے جانور کو قربان کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، دل کا فیصلہ اللہ کرنے والا ہے کہ ہم کس دل کے ساتھ اور کس نیت کے ساتھ قربانی کرتے ہیں۔ لیکن جو جانور ہم اللہ کے راہ میں قربان کرتے ہیں اس جانور میں بھی کوئی عیب اور نقص نہیں ہونا چاہیے، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جانور فربا موٹا، صحت مند، تندرست، کسی طرح کی بیماری اس کو نہ ہو۔ تو آج ہمیں یہ سمجھنا ہے، کوشش تو یہ کرنی ہے کہ جانور کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جانور تندرست اور صحیح سالم لیتے ہیں، لیکن 2-4 دن کے بعد اس میں کوئی عیب آ جاتا ہے، کوئی نقص آ جاتا ہے، کوئی کمی آ جاتی ہے۔ تو کتنا عیب آ جائے گا جس سے قربانی جائز ہوگی، اور کتنا عیب آ جائے گا کہ جس سے قربانی جائز نہیں ہوگی، اس بات کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اربع لا تجوز فیہ الاضاحی، 4 جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ العوراء بین عورھا، کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، جو دیکھنے میں کانا نظر آتا ہو، جس کا آنکھ ٹیڑھا ہو، ایک آنکھ یا تو بہہ گئی ہو یا بہی نہیں لیکن ایک آنکھ کانا ہو، تو یہ صاف طور پر یہ بات ہے کہ بھائی اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیتے وقت اگر آپ نے جانور لیا، دونوں آنکھ صحیح تھی، لیکن کسی وجہ سے بعد میں جا کر اس کی آنکھ پھوٹ گئی یا کانی ہو گئی یا ٹیڑھی ہو گئی یا بہہ گئی، تو بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اس لیے کہ جس کا کانا پن ظاہر ہوگا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے والمرضى بین مرضھا، ایسا جانور جو مریض ہے، بیمار ہے، جس کا مرض ظاہر ہے، جس کی بیماری سمجھ میں آ رہی ہے، جس کی بیماری دکھ رہی ہے کہ بخار سے تپ رہا ہے، پیٹ خراب ہے، اور بہت ساری بیماریاں جو بھی ہو سکتی ہیں، جس کے مرض، جس کی بیماری ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ کہ والارجاء بین عرجھا، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لنگڑا ہے؟ کہ وہ جو قربانی گاہ ہے، منہر تک وہ اپنے پیر کو اٹھا کر جائے، پیر کا سہارا نہ لے۔ تو جو پیر کا وہ سہارا نہیں لے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لنگڑا ہے۔ اگر وہ اپنے پیر کے سہارے سے پہنچ رہا ہے، اپنا پیر زمین پر لگا رہا ہے، منہر تک جا رہا ہے، لیکن تھوڑی بہت پیر میں تکلیف ہے، تو یہ لنگڑا نہیں سمجھیں گے۔ لنگڑا اس جانور کو سمجھیں گے جو پیر اٹھائے ہوا ہے، اس پیر کو زمین پر نہیں لگاتا۔ اب جب زمین پیر پر نہیں لگا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لنگڑا ہے، ایسا جانور اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے والکثیر التی لا تنقی، چوتھے قسم کا جانور وہ ہے کہ جو اتنا دبلا ہے، اتنا پتلا ہے اور اتنا لاغر ہے کہ اس کے بدن میں گودا نہیں ہے، گوشت نہیں ہے، صرف ہڈی ہے، پھٹی پھٹی نظر آ رہی ہے۔ تو ایسے اس قسم کے جانور کو بھی قربان نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ والاجفا، دوسری حدیث میں ہے، حدیث کے الفاظ ہیں والاجفا، کہ جو دبلا پتلا جانور ہوتا ہے اس کی قربانی، اتنا دبلا پتلا جانور کہ صرف ہڈی نظر آ رہی ہے، پھٹی پھٹی نظر آ رہی ہے، تو ایسا جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ ایسا جانور جو والجربا، جو خارش زدہ ہو، جو کھجلی والا ہو،
جس کے بدن پر خارش ہو، کھجلی ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ تو کانا پن ظاہر ہو، قربانی جائز نہیں۔ بیمار ہو اور بیماری ظاہر ہو، قربانی جائز نہیں۔ لنگڑا پن ظاہر ہو، قربانی جائز نہیں۔ اسی طریقے سے جس جانور کے بدن میں گودا نہ ہو، گوشت نہ ہو، پھٹی پھٹی نظر آتی ہو، قربانی جائز نہیں۔ ایسے ہی بہت دبلا پتلا جانور ہے، قربانی جائز نہیں۔ خارش لگا ہوا ہے، کھجلی لگا ہوا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں۔ اور ایسے ہی کوئی جانور ایسا ہے جس کا کان کٹا ہوا ہے، کان کٹا ہوا ہے، کان میں سوراخ ہے، کان پھٹا ہوا ہے، کان چھدا ہوا ہے، یا پیدائشی کان نہیں ہے۔ اگر کسی جانور کے دونوں کان پیدائشی نہیں ہیں یا ایک کان پیدائشی نہیں ہے، اس کی قربانی جائز نہیں۔ پیدائشی کان تو ہیں لیکن پھٹ گیا، سوراخ ہو گیا، چھد گیا، تو فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ اگر کان کا تہائی حصہ یا اس سے زیادہ، ایک کان کا تہائی حصہ یا اس سے زیادہ پھٹا ہے، چھدا ہے، سوراخ ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اور 3 حصے سے کم اگر کان پھٹا ہے، سوراخ ہے، تو قربانی جائز ہو سکتی ہے۔ 3 حصہ یا 3 حصہ سے زیادہ اگر کان پھٹا ہوا ہے، چھدا ہوا ہے، سوراخ ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور جو جانور پیدائشی ایک کان نہیں ہے یا پیدائشی 2 کان نہیں ہے جس جانور کو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک جانور وہ ہے جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے۔ اس میں 2 باتیں ہیں کہ اگر جانور کو پیدائشی سینگ نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ ابھی آپ نے یہ سنا کہ جس کے پیدائشی کان نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن اگر پیدائشی سینگ نہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کان ہونا یہ فطری ہے، یہ کوئی قسم نہیں ہے، یہ ہر جانور کے کان ہونا ضروری ہے، لیکن سینگ نہ ہونا یہ ایک قسم کا جانور پایا جاتا ہے دنیا کے اندر، کہ بہت سی جگہوں پر جانور بغیر سینگ کے بھی ہوتے ہیں اور بغیر سینگ کے جانور پیدا ہوتے ہیں، یہ فطری نہیں ہے۔ کبھی سینگ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، کبھی بغیر سینگ کے پیدا ہوتے ہیں، اور کبھی بہت لمبے لمبے سینگ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، کبھی چھوٹے چھوٹے سینگ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی جانور پیدائشی سینگ والا نہیں ہے اس کی قربانی جائز ہے، لیکن کان کا ہونا ہر جانور کے لیے ضروری ہے۔ ہر جانور کان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی جانور بغیر کان کے پیدا ہوا تو اس کا مطلب یہ عیب ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اب سینگ میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر پیدا ہونے کے بعد سینگ تو تھا لیکن ٹوٹ گیا، کتنا ٹوٹے گا؟ اگر اتنا ٹوٹ گیا کہ جڑ نظر آ رہا ہے، سینگ کا جو جڑ ہے، دماغ کا جو جڑ ہے وہ نظر آ رہا ہے، قربانی جائز نہیں۔ اور اگر تھوڑا بہت ٹوٹ گیا ہے، جڑ نظر نہیں آ رہا، تو قربانی جائز ہے۔ تو سینگ اگر تھوڑا بہت ٹوٹا ہوا ہے، جڑ نظر نہیں آیا، قربانی جائز۔ سینگ اتنا ٹوٹ گیا کہ جڑ نظر آ رہا ہے، قربانی جائز نہیں۔ اگر پیدائشی سینگ نہیں ہے تو بھی قربانی جائز ہے۔ اسی طریقے سے کسی جانور کا دم کٹا ہو، اگر دم تہائی حصہ یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے، قربانی جائز نہیں۔ تہائی حصے سے کم دم کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی جانور کا تھن خراب ہے، تو 4 تھن جیسے کہ بھینس کو ہوتا ہے، گائے کو ہوتا ہے، 4 تھن میں سے 2 تھن اگر خراب ہے قربانی جائز نہیں۔ 4 تھن میں سے 1 تھن خراب ہے تو قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر ہم بکری کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو بکری کو 2 ہی تھن ہوتا ہے، ان 2 تھن میں سے اگر 1 تھن خراب ہو جائے گا تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ مطلب گائے اور بھینس کو 4 تھن ہوتا ہے، اس میں سے اگر 1 خراب ہو گیا تو گائے اور بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن 2 خراب ہو گیا تو گائے اور بھینس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ اور بکری کے 2 تھن ہوتے ہیں، ان میں سے 1 بھی خراب ہو گیا تو قربانی جائز نہیں ہے۔ تو کل ملا کے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں ہم قربانی کر رہے ہیں تو بہتر سے بہتر، عمدہ سے عمدہ، اچھے سے اچھا جانور ہم قربان کریں، اور ہم اسی نیت کے ساتھ لیتے بھی ہیں کہ اللہ کے راستے میں قربانی۔ لیکن
بسا اوقات اس میں اگر عیب آ جاتے ہیں تو اس کنڈیشن کے ساتھ اگر عیب آ رہے ہیں جو آپ نے ابھی سماعت کیے تو کن صورتوں میں جائز ہے، کن صورتوں میں جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آ جائے تو آپ اپنے علماء کرام سے پتہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ نے جانور لیا تھا اس میں کوئی عیب نہیں تھا، کوئی نقص نہیں تھا، کوئی کمی نہیں تھی، لیکن آپ نے جب ساتھ میں رکھا تو اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی واقعہ پیش آیا تو اس کے ساتھ یہ کبھی چوٹ بھی لگ جاتا ہے، کبھی کوئی زخم بھی لگ جاتا ہے، ہلکا پھلکا زخم بھی اگر لگ جائے جانور کو تو زخم اگر گہرا نہیں ہے، دیکھنے میں چل سکتا ہے، چھوٹا ہلکا پھلکا زخم لگا ہوا ہے تو اس کی بھی قربانی جائز ہو سکتی ہے۔ لیکن بہت زیادہ زخم ہے، دیکھنے میں ایک دم بھدا قسم کا لگ رہا ہے، گوشت تک زخم پہنچا ہوا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اگر گہرا زخم ہے، اگر ہلکا پھلکا زخم ہے، بدن پر لگ گیا کسی وجہ سے، تو اس کو قربانی جائز ہے۔ تو ہمیں اللہ کے راستے میں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جانور بالکل عیب سے پاک ہو، جیسے دل میں ہمارا عیب سے پاک ہونا چاہیے، دل کے اندر کوئی کدورت نہ ہو، نیت میں کوئی فساد نہ ہو، تو ایسے ہی جانور میں کوئی فساد نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ کون کون سے جانور ہم قربان کر سکتے ہیں، جیسے کہ بیل ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، مینڈھا ہے، یہ سارے جانور ہم قربان کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات آپ سمجھیے گا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز نہیں، اس لیے جائز نہیں کہ یہ حضور کے دور میں نہیں تھی، لیکن یہ بات کہنا بالکل صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ حضور کے دور میں نہیں تھی، اس لیے نہیں تھی کہ یہ جو جانور ہے یہ جانور اجمی ہے، عربی نہیں ہے۔ عربی جانور میں بھینس نہیں آتا، عجم کے اندر بھینس پیدا ہوا ہے، وہ ایک گائے کی قسم ہے، گائے کی ایک جنس ہے۔ اسی وجہ سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے تابعی ہیں، انہوں نے لکھا ہے، یہ بات کہی ہے کہ الجاموس بمنزلۃ البقر، کہ بھینس جو ہے وہ گائے کے مانند ہے، گائے کے جیسی ہے۔ تو گائے کے جو احکام ہوں گے قربانی میں یا زکوٰۃ دینے میں، وہی احکام بھینس کے بھی ہوں گے زکوٰۃ دینے میں اور قربانی دینے میں۔ اور یہ اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے، امت کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اور جس طریقے سے شریعت میں قرآن اور حدیث ایک دلیل ہوتی ہے کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے یا کسی چیز کو کنڈم کرنے کے لیے، ویسے ہی اجماع امت بھی شریعت میں ایک مستقل دلیل ہوتی ہے کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے یا کسی چیز کو کنڈم کرنے کے لیے۔ تو امت کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاقی طور پر اجماع ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھینس یہ گائے کی ایک قسم ہے اور گائے جیسا ہے اور گائے کے جنس سے ہے، گائے کی قسم سے ہے، اس لیے بھینس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں، ان سے پوچھئے کہ اگر بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے تو کیا بھینس کا دودھ پینا جائز ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر بھینس نہیں تھی تو بھینس کا دودھ بھی نہیں تھا۔ جب آپ یہ کہہ کر بھینس کو رد کر رہے ہیں کہ بھائی بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، نبی کے دور میں نہیں تھی، تو آپ کو پھر یہ کہہ کے دودھ کو رد کرنا پڑے گا کہ بھینس نہیں تھی تو بھینس کا دودھ بھی نہیں تھا۔ لیکن آج کسی کو اس بات پر اختلاف یا اعتراض نہیں ہے، جیسے وہ گائے کا دودھ پیتے ہیں، گائے کے دودھ سے لسی بنتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں جو تیار ہوتی ہیں وہ سب چیز استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی وہ بھینس کے دودھ کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بات صرف ہٹ دھرمی ہے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہو سکتی۔ تو کل ملا کے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اونٹ، اونٹنی، بکری، بکرا، بھینس، بھینسا، بیل، گائے، مینڈھا، دمبا، ان سب کی قربانی جائز ہے۔ اب ان کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ بکرا بکری ہے تو اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تذبحوا الا مسنہ، کہ قربانی مسنہ جانور کی کرو، یعنی جس پر سال گزر گیا ہو، 1 سال گزر گیا ہو۔ اگر بیل بھینس ہے تو اس کا مسنہ یہ ہے کہ 2 سال ہونا چاہیے، بیل بھینس گائے اس کا مسنہ 2 سال،
اونٹ اونٹنی ہے تو 5 سال ہونا چاہیے، اس کا مسنہ 5 سال ہے، اور بکرا بکری ہے تو اس کے لیے 1 سال ہونا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مسنہ کا مطلب یہ ہے کہ جو 2 دانت جس کے آ گئے ہوں، تو مسنہ کا مطلب 2 دانت آنا نہیں ہے، مسنہ کا مطلب ہے سال کا گزرنا۔ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جانور مسنہ ہونا چاہیے، اختلاف اس بات میں ہے کہ مسنہ کسے کہتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ مسنہ اس کو کہتے ہیں جس پر سال گزر گیا ہو۔ اگر بکرا بکری ہے تو 1 سال کا ہونا چاہیے، اور اگر بیل بھینس گائے ہے تو 2 سال ہونا چاہیے، اونٹ اونٹنی ہے تو 5 سال ہونا چاہیے۔ یہ مطلب ہے مسنہ کا۔ لیکن ہمارے مسلمان میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو کہتی ہے کہ مسنہ کا مطلب یہ نہیں ہے، جانور تو مسنہ ہونا چاہیے، لیکن مسنہ کا مطلب یہ ہے کہ جس جانور کے 2 دانت آ گئے ہوں۔ اب اگر 2 دانت سال سے پہلے آ گئے ہوں تو بھی اس کی قربانی جائز ہے ان کے یہاں، اور اگر 1 سال ہو گیا، 1 سال تک کسی کے 2 دانت نہیں آئے تو ان کے یہاں قربانی جائز نہیں ہے۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ سال کا ہونا ضروری ہے، دانت کا آنا ضروری نہیں، سال کا ہونا ضروری ہے۔ اب جو لوگ دانت پر قیاس کرتے ہیں یا دانت کو معیار سمجھتے ہیں، یہ وہ سمجھیں اور ان کا کام سمجھیں، لیکن ہم اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی کا ماننا یہ ہے قربانی میں جانور مسنہ کا مطلب یہ ہے کہ اس پر سال گزرنا چاہیے۔ اچھی طریقے سے سمجھیں، بکرا بکری تو 1 سال کا ہونا چاہیے، بیل بھینس گائے تو 2 سال کا ہونا چاہیے، اونٹ اونٹنی ہم قربان کرتے ہیں تو 5 سال کا ہونا چاہیے۔ کہ اگر کوئی مینڈھا ہے، کوئی دمبا ہے، کوئی مینڈھا ایسا ہے جو 6 مہینے کا ہے اور دیکھنے میں سال کا لگتا ہے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ بکرا بکری پر قیاس نہیں کر سکتے۔ بکرا بکری کے لیے سال کا ہونا ضروری ہے، لیکن مینڈھا بھیڑ ٹائپ کا جو ہوتا ہے، بھیڑ اور مینڈھا اگر 6 مہینے کا ہے لیکن دیکھنے میں سال کا لگتا ہے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ قیاس سے پرے ہے، یعنی یہ قیاس سے الگ ہے، عقل سے باہر کی چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر مینڈھا اور بھیڑ 6 مہینے کا ہو اور سال کا دکھنے میں لگتا ہو تو اس کی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ تو اس مسئلے کو آپ بکرا بکری پر قیاس نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر کسی کا بکرا موٹا تازہ ہے، 6 مہینے کا ہے، لیکن دیکھنے میں سال لگ رہا ہے تو ہم اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ اس مسئلے کو اپلائی صرف وہاں پر کریں گے اگر مینڈھا ہے، بھیڑ ہے جو 6 مہینے کا ہے لیکن دیکھنے میں سال کا لگتا ہے تو ہم اس کی قربانی کر سکتے ہیں، ہم اس کو قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی گائے ہے، بھینس ہے، بیل ہے جو دیکھنے میں 2 سال کا لگتا ہے لیکن ہوا نہیں ہے، ابھی 1.5 سال کا ہے، ابھی 1 سال کا ہے، لیکن باڈی سے، جسم سے، صحت سے ایسا لگتا ہے کہ یہ 2 سال پار ہے، پھر بھی قیاس نہیں کریں گے اور پھر بھی یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں بھائی دیکھنے میں تو 2 سال لگتا ہے اس لیے گائے کی قربانی ہو سکتی ہے، بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ جیسے مینڈھا اور بھیڑ 6 مہینے کا، دیکھنے میں سال لگتا ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ تو اس کو ہم قیاس نہیں کر سکتے کسی دوسرے مسئلے پر۔ یہ فکس ہے صرف مینڈھا اور بھیڑ کے لیے کہ 6 مہینے کا مینڈھا اور بھیڑ ہو اور دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اس کو ہم تجاوز کر کے بکرا بکری پر فٹ کریں گے، جائز نہیں ہے۔ تجاوز کر کے بیل بھینس گائے پر فکس کریں گے، جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے بیل بھینس گائے کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے اور بکرا بکری کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ بہت سی جگہوں پر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ کچھ لوگ مرغی کو بھی قربانی میں دینا چاہتے ہیں، یا کتابوں میں لکھا ہے یا اس طرح کا سوال آتا ہے کہ مرغی کی بھی قربانی ہو سکتی ہے یا مرغی کی قربانی کرنا ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ ایک چیز آپ سمجھیے کہ جب اہل حدیث قربانی نہیں کرنے پر آتا ہے تو کہتا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن جب کرنے پر آتا ہے تو کہتا ہے مرغی کی بھی قربانی جائز ہے۔ یعنی چھوٹے سے چھوٹے جانور مرغی کو بھی لے آتا ہے لسٹ میں کہ قربانی کر سکتے ہیں، ان کی کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ پتہ نہیں ان کا کون سا لاجک ہے، وہ کہتے ہیں کہ مرغی کی قربانی جائز ہے، اس سے بڑھ کر کسی نے لکھا ہے کہ انڈے کی بھی قربانی جائز ہے۔ اور جب دوسری طرف یہ مسئلہ آتا ہے کہ بھائی بھینس کی قربانی کرو تو کہتے ہیں بھینس کی قربانی جائز نہیں، اتنا لحیم شہیم موٹا لمبا جانور ان کو دکھتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔